درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے آقا فرماتے جو بندہ محبت اور شوق کے ساتھ 3 مرتبہ دن میں اور 3 مرتبہ رات کو مجھ پر درود پاک پڑھے، اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ معاف فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا آسان ہے۔ 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ شام۔ اب جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے، 200 مرتبہ پڑھتا ہے، 313 بار پڑھتا ہے، اس کو کس قدر برکتیں ملتی ہوں گی۔ تو اللہ کرے کہ درود پاک ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم بس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے رہیں، ان پر درود بھیجتے رہیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نوجوان کا میں نے آپ کو واقعہ سنانا ہے۔ 3 دن سے وہ نوجوان فاقے میں تھا، مجاہدہ نفس میں مشغول تھا، دشت و صحرا کے سفر کیا کرتا تھا کہ اب اس کو دریا میں بھوک بھی لگی تھی۔ ایک سیب تیرتا ہوا نظر آیا، اس شخص نے وہ سیب اٹھا کر کھا لیا، مگر جب سیب کھایا تو خوف خدا بھی دل میں تھا۔ اسے خیال آیا کہ اس سیب کا مالک تو میں نہیں ہوں، کہ کہیں اور سے آیا ہے اور میں نے بغیر اجازت کھا لیا ہے۔ اب وہ تحقیق کے لیے اس دریا کے کنارے کنارے وہ نوجوان چلنے لگا۔ اب جب بہت آگے جانے کے بعد اسے دریا کے کنارے ایک بڑی عظیم الشان عمارت بھی نظر آئی اور ایک باغ بھی نظر آیا جس میں سیب کے درخت بھی تھے، اور ایک درخت تو ایسا تھا جو بالکل ہی دریا کے کنارے تھا۔ تو اس نے سوچا کہ اسی درخت سے یا اسی باغ سے یہ سیب دریا میں گرا اور میں نے بہت دور وہ تیرتا تیرتا مجھ تک پہنچا، میں نے کھا لیا ہے، تو اب اس کا مالک جو ہے اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ وہ باغ کے مالک کے پاس چلے گئے۔ اب جب باغ کے مالک کے پاس جا کر معافی مانگی کہ حضرت میں بہت دور سے آیا ہوں اور ایک سیب کا حق بخشوانے آیا ہوں۔ اب جو باغ کے مالک تھے نا، دراصل وہ بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑی ہستی تھے، ان کا نام تھا حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی۔ وہ سمجھ گئے کہ اس نوجوان کے دل میں بڑا خوف خدا ہے۔ آج کے دور میں تو لاکھوں روپے لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں، اس دور میں بھی ایسے لوگ ہوں گے۔ یہ ایک سیب کا حق بخشوانے اتنا لانگ ٹریول کر کے میرے پاس آیا ہے، یہ بندہ اسپیشل ہے، اس کے اندر بڑا خوف خدا ہے۔ اچھا، حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صاحبزادی تھی جن کی عمر 48 سال ہو چکی تھی۔ ذرا یاد رکھیے گا یہ بات کو، 48 سال ہو چکی تھی اور ابھی ان کا نکاح نہیں ہوا تھا۔ تو آپ نے پہلے تو اس نوجوان سے کہا کہ تم 12 سال تک پہلے میری خدمت کرو، پھر میں تمہیں معاف کروں گا۔ ایک سیب کا حق بخشوانے کے لیے امتحان کتنا بڑا کہ 12 سال تم نے میری خدمت کرنی ہے۔ اللہ اکبر! وہ نوجوان کیسا خوف خدا کے والا کہ 12 سال اس نے خدمت پوری کی۔ کہ حضور اب تو معاف کر دیں، اب تو ٹائم پورا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، ابھی میری ایک بیٹی ہے، تمہیں ایک اور بھی کام کرنا ہوگا، اور سنو اس میں 4 عیب ہیں۔ میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، پیر سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، کانوں سے بہری ہے، تم نے اس سے شادی کرنی ہے۔ کیسا امتحان ہے! ایسی معذور لڑکی جس کے اوصاف بتائے جا رہے ہیں کہ وہ اندھی لولی لنگڑی ہے، 48 ایئرز 48 سال کی عمر بھی ہو چکی ہے، مگر وہ کمال کا نوجوان تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ اگر کسی کا حق تلف ہوا ہے اور اس نے معاف نہ کیا تو قیامت کے دن رب بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ ذرا سوچیں کہ یہ ہم سب لوگوں کے لیے کتنا بڑا درس ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے درس ہے جو کسی کا مال دبا لیتے ہیں، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں، کاروبار میں ڈنڈی مارتے ہیں،
جھوٹ بول کر کسی کے ساتھ دھوکا کرتے ہیں. اچھا بعض اوقات یہ ذہن ہوتا ہے میرا کوئی بگاڑ تھوڑی سکتا ہے, کیا کر لے گا غریب آدمی, کیا بگاڑ لے گا میرا. یہ بہت بڑی بھول ہے جو یہ سمجھتا ہے نا کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. پچھلے دنوں میں نے ایک بڑا کمال کا جملہ سنا کہ انہوں نے پنجابی میں کہا کسی نے کہ تندرست اور تگڑے آدمی سے نہ ڈرو, ماڑے آدمی سے ڈرو. یہ جو کمزور ہوتا ہے نا اس سے زیادہ ڈرنا چاہیے. تو پوچھا گیا کہ کیوں؟ تو کہا کمزور جب ہاتھ اٹھاتا ہے نا, جب اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی قدرت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے, رحمت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے, پھر ظالم کا ٹھکانہ نہیں بچتا. تو وہ لوگ جو یہ سمجھتے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, یاد رکھو جب مظلوم اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے نا, پھر ظالم کو وہ پکڑ ملتی ہے, پھر ظالم پر وہ عذاب ہوتا ہے, دنیا میں بھی وہ برباد ہوتا ہے, اور آخرت کا حساب تو پھر بڑا ہی نرالا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو کسی کے 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے, میں 3 لاکھ روپے کی بات نہیں کر رہا, میں 30,000 روپے کی بات نہیں کر رہا, میں 3 کروڑ روپے کی بات نہیں کر رہا, 3 پیسے. امام اہل سنت فرماتے ہیں اس بندے کو 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی 3 پیسے کے بدلے. اب سوچے وہ شخص جو لوگوں کے حق دباتا. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں یار سامنے والا بھول گیا ہے, اس کو تو یاد ہی نہیں ہے. ارے اس کو یاد نہیں ہے مگر تمہیں لوٹانا ہوگا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, وہ نوجوان پہلے تو 12 سال خدمت کی, پھر ایسی لڑکی سے, ایسی عورت سے شادی کے لیے بھی تیار ہو گیا, نکاح ہوتا ہے. یہ نوجوان جب اپنے کمرے میں جاتا ہے تو گھبرا جاتا ہے کہ اندر تو نہایت ہی خوبصورت دوشیزہ موجود ہیں, کوئی بیماری نہیں, کوئی اندھی نہیں, کوئی لنگڑی نہیں, کان بھی ٹھیک ہیں. گھبرا گئے. حضرت عبداللہ صومعی کے پاس آئے تو آپ نے کہا نہیں بیٹا, یہی میری بیٹی ہے, تمہاری دلہن یہی ہے. دراصل میری بیٹی کی میں نے بہت خوب اچھے طریقے سے تربیت کی ہے. میں نے جو کہا نا یہ اندھی ہے, یہ اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی نے کبھی حرام دیکھا نہیں ہے. جو میں نے کہا یہ بہری ہے, یہ میں نے اس لیے کہا کہ اس نے کبھی حرام سنا نہیں ہے. جو میں نے یہ کہا کہ وہ لنگڑی ہے, وہ اس لیے کہا کہ اس نے کبھی پیر حرام کی طرف بڑھائے نہیں ہے. ہاتھ کے بغیر والی اس لیے کہا کہ ہاتھ حرام کی طرف اٹھے ہی نہیں. میرے بیٹا یہ تمہاری ہی زوجہ ہے, جاؤ زندگی اچھے انداز میں اس کے ساتھ گزارو. ذرا سوچئے گا یہ جوڑا کیسا تھا کہ ایک طرف ایسی پاک نیک عورت ہے, اس قدر پارسا خاتون ہے, اور دوسری طرف جو نوجوان, ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام سیدنا ابو صالح محمد رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ وہ تھے. اب ذرا سوچیں یہ دونوں جب ملتے ہیں, جب ایسا مبارک جوڑا بنتا ہے, تو آپ کو معلوم ہے ان کے یہاں اولاد کون پیدا ہوتی ہے؟ سبحان اللہ, ان کے یہاں کوئی اور نہیں, پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوتے ہیں. یہ غوث پاک کے والدین کا واقعہ ہے. اللہ اکبر. اللہ کریم نے اپنے اس ولی کامل کے لیے گویا کیا شاندار جوڑا ملایا. ماں باپ ایسے تھے, اللہ نے ایسی اولاد عطا فرمائی جو ولیوں کے سردار بن گئے. اور شیخ عبد القادر جیلانی سبحان اللہ, پیران پیر کی تو یہ شان ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر آج بھی کسی کو ولایت ملتی ہے تو غوث پاک کے در سے ملتی ہے. بندوں کا حق کس قدر اہمیت کا حامل ہے, ایک بات تو یہ سیکھنے کو ملی. دوسری بڑی اہم بات, حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی جو غوث اعظم کے بھی نانا جان ہیں, انہوں نے اپنی نیک اور پارسا بیٹی کا نکاح جن سے کیا, اس میں کیا دیکھا؟ پیسے پوچھے, بیٹا بینک بیلنس کتنا ہے, جائیداد کتنی ہے, خاندان کون سا ہے. انہوں نے نیکی دیکھی, خوف خدا دیکھا, ایسا نوجوان دیکھا کہ جو اللہ کے خوف میں مبتلا ہے. آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا. آج ہم نکاح سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟
یہاں مجھے والدین بھی سن رہے ہیں، نوجوان بھی سن رہے ہیں. میں کچھ بات والدین سے کرنا چاہتا ہوں، کچھ بات نوجوانوں سے کرنا چاہتا ہوں. مدنی چینل پر بھی مجھے والدین بھی سن رہے ہوں گے، نوجوان میرے بھائی میری بہنیں بھی مجھے سن رہی ہوں گی. ذرا غور سے سننا میری بات. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ آج اگر ہم اپنے بیٹے کا رشتہ کرنے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ لڑکی خوبصورت ہے کہ نہیں، خاندان کیسا ہے، مالدار ہے کہ نہیں، جہیز کتنا لائے گی، بس. اور آگے بس ٹھیک ہے، 2-3 چیزیں چیک ہو گئی. اچھا لڑکا ڈھونڈنا ہے تو کیا دیکھتے ہیں، کماتا کتنا ہے، کوئی بری عادت تو نہیں. اچھا بری عادت میں ہمارے نزدیک بری عادت کون سی ہے جو دنیا والے بری سمجھتے ہیں؟ شرابی تو نہیں ہے، جواری تو نہیں، ہیروئنچی تو نہیں، نشئی تو نہیں. ٹھیک ہے یہ بھی گناہ ہے، مگر کیا نماز نہ پڑھنا کوئی برائی نہیں ہے؟ یہ پوچھتے ہیں کیا کماتا ہے، یہ پوچھتے ہیں کہاں سے کماتا ہے، حلال کماتا ہے یا حرام کماتا ہے. اچھا ان دونوں طرف جو معاملات چیک ہو رہے ہیں، ان تمام باتوں سے بڑھ کر ایک بات ہے جو ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں، نارملی نہیں پوچھتے، کہ اس لڑکا یا اس لڑکی کا عقیدہ کیا ہے، اس کے بلیفز کیا ہیں، اس کے عقائد کیا ہیں، اللہ، اس کے رسول، صحابہ، اہل بیت، اولیاء کے بارے میں اس کی سوچ کیا ہے. یہ اتنی بڑی مسٹیک ہے کہ جناب ہم نے دیکھا کہ کسی والد نے اپنی بیٹی کی شاندار تربیت کی، پردہ بھی کروایا، اللہ، اس کے رسول، صحابہ، اہل بیت، اولیاء کرام کی محبت اس کے دل میں ڈالی، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اس کو مرید بھی بنایا، اور اس کے دل میں غوث پاک کی محبت بھی ڈال دی. مگر شادی کرتے وقت یہ نہ دیکھا کہ وہ لڑکے والے جن کے یہاں میں بڑا خاندان تو دیکھ رہا ہوں، اس کی گاڑی اور بنگلہ تو دیکھ رہا ہوں، اس لڑکے کی آمدنی تو دیکھ رہا ہوں، یہ نہ دیکھا کہ وہ دین میں کیسے ہے. وہ نیک عبادت گزار بچی کی جب شادی ہوئی، تھوڑے دنوں بعد پتا چلا کہ اس بیچاری بچی کا پردہ ہی ختم کروا دیا گیا. وہ بچی تو ماں باپ کے کہنے پہ چلی گئی اس خاندان میں، اچھا پردہ بھی ختم کروایا گیا، اور تھوڑے دنوں کے بعد اس کا ذہن بھی خراب کرنا شروع کیا کہ تم یہ نبی پاک کا میلاد کیوں مناتی ہو، یہ غوث پاک کا ذکر کیوں کرتی ہو، یہ ولیوں کی باتیں کیوں ہوتی ہیں، ارے ساری زندگی جو تم نے کمائی کی تھی وہ تم نے ادھر رشتہ کر دیا، تم کو کوئی دیکھنا نصیب نہ ہوا. اچھا پھر اس لڑکے کے ہاتھ میں اپنی بچی کا ہاتھ آپ دے رہے ہیں، یہ جو رشوت کا کام کر رہا ہے، جو سود کا کام کر رہا ہے، حرام کما رہا ہے. مجھے بتاؤ نا یہ کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ آپ سوچیں یہ نسلوں کا فیصلہ ہے. آپ نے اپنی بچی اس خاندان میں دی. سود کمانے والے کے بارے میں احادیث میں کیا روایت ملتی ہیں؟ یعنی یہ وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ سے لڑائی لڑ رہا ہے. آپ اللہ سے جنگ کرنے والے کے ساتھ اپنی بچی دے رہے کیونکہ آپ نے یہ دیکھا کتنا کماتا ہے. یہ تو توفیق ہی نہیں ملی کہ چیک کرتے حلال کماتا ہے یا حرام کماتا ہے. سوچنے والی بات ہے. آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ ارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین نیک تھے، اللہ نے کیسی نیک اولاد عطا فرمائی. آپ اگر ایسے لوگوں کے ساتھ رشتہ کریں گے جن کی عقائد درست نہیں، اعمال درست نہیں، روزی حلال نہیں، تو کیسے آنے والی نسلوں کا حال برا نہیں ہوگا؟ اور بالکل اسی طرح اے نوجوانوں سنو، کتابوں میں ایک بات پڑھی میں نے، ہے بڑی عجیب بات، کہ نوجوان جتنے ہیں نا جن کی شادیاں نہیں ہوئی، یہ میں ان سے بات کر رہا ہوں، کتابوں میں لکھا کہ تم پر تمہاری ہونے والی اولاد کا ایک حق ہے. اب بندہ کہ یار ابھی تو شادی نہیں ہوئی، اولاد کا حق کہاں سے آ گیا؟ کہاں؟ ہونے والی اولاد کا حق یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں تلاش کی جائے. جی جناب، کیونکہ ماں ہی پہلی ٹیچر ہوتی ہے، ماں ہی پہلی درس گاہ ہوتی ہے. ارے ماں ہی نمازی نہیں ہے تو وہ کیسے بچوں کو نمازی بنائے گی؟ ماں ہی دیندار نہیں ہے تو بچوں کے اندر کیسے دین آئے گا؟ اللہ اکبر. غوث اعظم کی شان تو کیسی تھی، آپ جب 5 سال کے قریب پہنچے، مدرسے لے کر جایا گیا، قاری صاحب نے کہا بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا، الف لام میم سے پہلا پارا سنایا، سیقول سے دوسرا سنایا، تلک الرسل سے تیسرا سنایا. سناتے سناتے غوث پاک نے پہلی نشست میں زبانی 18 پارے سنا دیے.
कारी साहब हैरान, बेटा इतने पारे पहली बारी में, और पढ़ो। कहा मुझे इतने याद हैं। तो किधर से याद हो गए? कहा मेरी माँ 18 पारों की हाफजा थी, मैं माँ के पेट में था, माँ कुरान पढ़ती थी, मैं माँ के पेट में ही कुरान याद कर लेता था। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सलाहियत है, ये अल्लाह करीम ने शानदार मकाम दिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी को। मगर सीखने को क्या मिला? माँ हाफिजा थी ना, बच्चा पेट में था, माँ कुरान पढ़ती थी। आज बच्चा पेट में हो, माँ फिल्में देख रही है, माँ गाने सुन रही है। जो माँ बेपर्दा बाजार में घूम रही है, उसकी बच्चियों पर क्या असर पड़ेगा? प्लीज ऐ मेरे नौजवानों, ये तुम पर भी जिम्मेदारी है। सिर्फ ये ना देखो लड़की कैसी है, हमारे एक ही कॉन्सेप्ट है, वो दिखने में अच्छी होनी चाहिए। अरे ये शक्लो सूरत, ये चंद दिनों का प्यार है, सारी जिंदगी गुजारनी है, देखो दीन में कैसी है। और मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आपको हदीस सुनाता हूं। कुछ लोग तो शादी इसीलिए करते हैं, बड़ा खानदान होगा, बड़ा पैसा आएगा, अरे जनाब बड़ा नसब होगा, बड़ी फैमिली के साथ जरा मेरा ताल्लुक हो जाएगा कि मैं फला खानदान का दामाद हूं। सुनो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, किसी औरत से निकाह के लिए 4 चीजों को मद्देनजर रखा जाता है। नंबर 1 उसका माल, नंबर 2 हसब नसब फैमिली खानदान, नंबर 3 हुस्नो जमाल, और नंबर 4 दीन। 4 चीजों को चेक करने वाले करते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारा हाथ खाक आलूद हो, तुम दीनदार औरत के हुसूल की कोशिश करो। यानी इन 3 चीजों की कोई अहमियत नहीं, दीनदार होना जरूरी है। पता चला बड़ा पैसा है, बड़ा हुस्न जमाल है, अकीदा ही दुरुस्त नहीं है, दिल में गंदगी भरी हुई है, बेहयाइयां हैं, बताओ ना आने वाली नस्लों का क्या बनेगा? तो दीनदार का इंतखाब, ये खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तरबियत फरमाई। एक और जगह नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इब्ने माजा की हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं, बेशक दुनिया बेहतरीन इस्तेमाल की चीज है, लेकिन इसके बावजूद नेक और सालेहा औरत दुनिया के मालो मता से भी अफजल व बेहतरीन है। वो खुश नसीब है वो लोग जिनको अल्लाह ने नेक और पारसा बीवी अता की है। दुआ मांगा करो अल्लाह से, और अपनी शादी से पहले अपने माँ बाप को कहें कि मेरे लिए अगर रिश्ता ढूंढना है तो नेक औरत ढूंढिएगा, बा पर्दा ढूंढिएगा, बा हया ढूंढिएगा, अल्लाह उसके रसूल सहाबा और अहले बैत और औलिया से मोहब्बत करने वाली ढूंढिएगा, ताकि मेरी आने वाली नस्लों की अच्छी तरबियत हो। बिल्कुल इसी तरह अगर किसी बच्ची के लिए आपने लड़का ढूंढना है, अरे ये ना देखो अगर एक रिश्ता ठुकरा दूंगा तो फिर क्या होगा, अच्छा खानदान है, अरे कोई बात नहीं, अकीदे में थोड़ा बहुत तो फर्क है, थोड़ा बड़ा मामला है, पैसे बड़े अच्छे हैं, थोड़ा बहुत हराम कमाता है, देखो ये मत करना, तुम अल्लाह पर भरोसा रखो। लोग कहते रिश्ते छोड़ दूंगा तो बच्ची का रिश्ता फिर नहीं होगा, अरे तुम एक ऐसा रिश्ता ठुकराओ, अल्लाह तुम्हारे लिए और आसानियां कर देगा। हमें अल्लाह पर भरोसा करना है और आने वाली नस्लों के फैसले दुरुस्त करने हैं। वरना मैं ऐसे कई वालिदैन को जानता हूं जो पहले तो जज्बाती तौर पे फैसले कर डालते हैं, बाद में खुद सर पकड़ कर रो रहे होते हैं। तो गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करने वालों, ये खानदान गौस पाक का वाकया सुनाया है मैंने, गौसे पाक के वालिदैन का वाकया सुनाया है कि आपके नाना जान ने क्या शानदार अंदाज अपनाया था ये रिश्ता करने का। दूसरी बात जो इस वाकये से सीखने को मिलती है, ये भी वालिदैन के लिए है, कि अगर हम नेक होंगे ना तो हमारे बच्चे नेक होंगे। हम ये चाहते हैं बच्चे नेक हो जाएं, हम ना सुधरें, ऐसा नहीं होता। माँ बाप को पहले सुधरना पड़ेगा, माँ बाप को अपनी आदतें बेहतर करनी पड़ेंगी। अगर आप चाहते हैं आपकी औलाद नेक बने तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा। वो वालिद कैसे उम्मीद रखता है कि मैं 5 टाइम नमाज ना पढ़ूं, सिर्फ जुम्मे की नमाज पढ़ूं और मेरा बेटा 5 वक्त का नमाजी बन जाए, खुद शराब पीता हो और कहे मेरा बच्चा नेक बन जाए। वो माँ कैसे उम्मीद रखती है खुद बेपर्दा घूमे और कहे मेरी बच्ची बापर्दा हो जाए। नहीं जनाब, हमें बदलना होगा। बच्चे इंस्पिरेशन लेते हैं, बच्चे पहले माँ बाप को देखते हैं। मैं आपको मिसाल के जरिए समझा देता हूं। देखिए, जिस घर में नमाज होती है, दादा दादी नमाज पढ़ते हो, नाना नानी नमाज पढ़ते हो, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे भी नमाज पढ़ रहे होते हैं।
वो जान नमाज बिछाएंगे, अब्बू के साथ आके छोटा बेटा खड़ा हो जाएगा। छोटी बच्ची जिसको दुपट्टा बांधना भी नहीं आता, वो दुपट्टा बांधेगी, अम्मी जान या नानी जान के साथ पढ़ना शुरू कर देगी। क्यों? वो जो देखते हैं वो अपनाते हैं। अब घर में नमाज की बजाय गाने बाजे हों, हैं, घर फिल्में ड्रामे हों, घर में गाली गलोच हो, घर में बुरे काम हो, उनके बच्चों पर क्या असर होता है? उनके बच्चे बाहर गालियां दे रहे होते हैं, उनके बच्चों पर इंस्पिरेशन ही यही होती है। तो प्लीज अगर आप चाहते हैं, और हमें चाहना पड़ेगा, हाँ ये भी मैं आप कुरान की आयत सुनाने जा रहा हूं, ये वालिदैन की जिम्मेदारी है अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना, और ये हुक्म कुरानी है। अल्लाह करीम कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहन नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। ऐ ईमान वालो, अपनी जानों और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसके ईंधन आदमी और पत्थर हैं। उस आग से बचाने का हुक्म दिया गया है हमें। आगे फरमाया उस पर सख्त कर्रे यानी ताकतवर फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह का हुक्म नहीं टालते और जो उन्हें हुक्म हो वही करते हैं। जब ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये आयत सहाबा के सामने तिलावत की ना, तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने अहलो इयाल को जहन्नम की आग से कैसे बचा सकते हैं? प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपने अहलो इयाल को उन चीजों का हुक्म दो जो अल्लाह अज़्ज़ व जल को महबूब हैं, और उन कामों से रोको कि जो रब ताला को नापसंद हैं। तो हत्तल मकदूर अपनी पूरी कोशिश करनी है अपनी औलाद को गुनाह से बचाने की, उन्हें नेकी का रास्ता दिखाने की। मगर यहां एक और बात भी समझनी है, औलाद की तरबियत तो करनी है, लेकिन वालिद पर लान नहीं कर सकते, तान नहीं कर सकते। अगर किसी का बेटा जो है वो फरमाबरदार नहीं बनता, किसी का बेटा नमाजी नहीं बनता, तो कहें यार ये देखो बाप खुद तो नमाजी बेटे को नमाजी नहीं बना सका। तो एक लिमिट तक जिम्मेदारी है, वो नहीं मानता, उसके नसीब में हिदायत नहीं। तो हम किसी की औलाद की वजह से किसी के वालिद पर लान तान नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा करने जाएंगे तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। काबिल कौन था? हजरत आदम का बेटा था ना, कुफर पर मौत हुई। हजरत नूह का बेटा कनान, उसकी कुफर पर मौत हुई। तो अंबिया के बेटे भी ऐसे थे। ये अल्लाह की शान है। अल्लाह करीम करम फरमाए तो किसी चोर और डाकू के घर में भी वली को पैदा कर देता है, और किसी की उसकी खुफिया तदबीर है कि बड़ी नेक हस्ती हो। अब अगर यजीद पलीत की जो कारस्तानियां हैं, उसकी जो बदबख्तियां हैं, हम भी कहते वो पलीत था, लानत का मुस्तहिक है, लेकिन उसकी शैतानियों की वजह से सैयदुना अमीर माविया रदियल्लाहु तआला अन्हु पर लान करना ये दुरुस्त नहीं है। क्योंकि अगर किसी की औलाद की वजह से किसी के वालिद पर लान तान किया जाएगा तो फिर ये सिलसिला बहुत ऊपर तक जाएगा। तो बहरहाल ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद की शानदार तरबियत करें। सुभान अल्लाह, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु तआला अन्हु की विलादत होती है। अल्लाह करीम ने कैसा मर्तबा दिया। आइए जरा गौसे आजम का एक थोड़ा सा तारुफ भी सुन लें, ताकि हमें गौसे आजम रदियल्लाहु तआला अन्हु की बायोग्राफी के बारे में पता होना चाहिए। आप जो है, आपका नाम अब्दुल कादिर, कुन्नियत अबू मुहम्मद है, मुहय्युद्दीन यानी दीन को जिंदा करने वाले, और गौसुस सकलैन यानी जिन्नों और इंसानों के गौस मददगार, ये आपके मशहूर अलकाब हैं। हुजूर गौसे आजम 470 हिजरी को जीलान में पैदा हुए। आप 91 ईयर्स 91 साल आपकी उम्र मुबारक थी। 561 हिजरी में आपने दुनिया से पर्दा फरमाया। हुजूर गौसे आजम रदियल्लाहु तआला अन्हु वलियों के वली हैं, पीरों के पीर हैं, रोशन ज़मीर और सुल्तानुल औलिया हैं। जिस तरह
آپ रहमतुल्लाहि तआला अलैह विलायत में बहुत बुलंद मर्तबा रखते हैं। ये बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता। आपकी करामतें तो बड़ी बयान की जाती हैं, बेशक आप वलियों के वली हैं, मगर आप इल्म में भी बहुत ऊंचे मकाम के मालिक हैं। आप अपने जमाने के सबसे बड़े मुफ्ती थे, बाकायदा फतवे भी लिखा करते थे और मदरसे में पढ़ाया भी करते थे। सुभान अल्लाह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की जिंदगी के 3 हिस्से हैं। ठीक है, नौजवान बैठे हैं, स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, जरा गौर से सुने। पहला हिस्सा आपकी विलादत से लेकर 18 साल तक का, जो आपका यंग एज, यूथ जिसको कहते हैं, पैदाइश से लेकर जो 18 साल तक था, आप इसमें अपने आबाई वतन जीलान में ही तशरीफ फरमा रहे। जो दूसरा हिस्सा था 18 साल से लेकर 51 साल तक, ये ऑल टुगेदर 33 साल मजीद बनते हैं। इसमें गौसे आजम रदी अल्लाह तआला जीलान से बगदाद आ गए, बहुत इल्म दीन हासिल किया, खूब मुजाहिदात भी किए, जंगलों में तशरीफ ले जाते, तन्हाई में रहकर अल्लाह पाक की इबादत करते और फिक्र व जिक्र में मसरूफ रहा करते। और फिर जो तीसरा हिस्सा है 51 साल से लेकर 91 साल तक, ये 40 साल बनते हैं, ये 40 इयर्स का टाइम है। इसमें आपने बाकायदा दरसो बयान का सिलसिला शुरू किया, नेकी की दावत को आम किया, इल्म दीन की रोशनी फैलाई, हिदायत के चिराग जलाए, लोगों को दीन हक की राह दिखाई, सुन्नतों को आम किया और हजारों भटके हुओं को सीधे रास्ते का मुसाफिर बना दिया। अच्छा, ये एक बड़ा कमाल का गौसे पाक रदी अल्लाह तआला की जिंदगी का एक यूं समझिए कि खूबसूरत सा जायजा है। जीलान में 18 साल जब हो गए ना, तो आपने अपनी वालिदा से कहा कि माँ जी, अब मैं बगदाद जाना चाहता हूँ और इल्म दीन हासिल करना चाहता हूँ। कैसे माँ बाप थे, पहले ही से तरबियत शानदार थी, नेक और पारसा तो पहले ही थे, बेटे को रोका नहीं। ये उन वालिदैन के लिए दर्स है कि बच्चा जब नेकी के रास्ते पे जाता है तो उसको रोकने लगते हैं। अरे बेटा, इतना दीन में ना जाओ, अभी से दाढ़ी कहाँ रखोगे, अभी से कहाँ तुम दीन के कामों में इतने आगे जा रहे हो, अभी तो जिंदगी गुजारनी है। बच्चा दीन की तरफ बढ़ता है। कैसे बदकिस्मत हैं वो माँ बाप जिनके दिल में तशवीश बढ़ती है। खुदा की कसम, दिल में खुशी बढ़नी चाहिए कि या अल्लाह, ये तेरी मेहरबानी कि आज के पुरफितन दौर में मेरा बच्चा सिनेमा नहीं मस्जिद की तरफ जा रहा है, शराब के अड्डे की तरफ नहीं मदनी काफिले में जा रहा है, वो बेहयाई वाली किताबें नहीं दीन की किताबें पढ़ना चाह रहा है। अरे ऐसे माँ बाप को तो बच्चे की हौसला अफजाई करनी चाहिए। मगर हमारे पास ऐसे वाकयात आते हैं कि बच्चा नेक बनना चाहता है, माँ बाप दिल तोड़ रहे होते हैं, माँ बाप सख्ती कर रहे होते हैं। सुनो, आपकी माँ ने क्या कहा, कब बेटा जरूर जाओ, मगर अब हमारी तुम्हारी मुलाकात महशर के मैदान में होगी। क्योंकि उस जमाने में ट्रैवल होता था, लंबा ट्रैवल। माँ को पता था बेटा वापस आने से पहले मैं दुनिया से चली जाऊंगी, मगर कितनी बड़ी कुर्बानी थी। माँ ने नसीहत क्या की कि बेटा हर हाल में सच बोलना है। बेटा चला गया, कुछ पैसे भी दिए माँ ने, कुर्ते में सी कर। उस जमाने में तो काफिले रोडों पे जाते थे, डाकू भी डाका मारते थे, तो पैसे 40 दिनार के करीब आपको आपके कपड़े के अंदर सी कर दे दिए। काफिला जैसे ही आगे गया, कुछ रास्ते में रात हुई तो डाकुओं ने हमला कर दिया, सारे काफिले के पैसे जो है वो छीन लिए। 18 साल के आप नौजवान थे, डाकुओं को उम्मीद तो नहीं थी कि इस नौजवान के पास कुछ पैसे होंगे, मगर किसी ने पूछ लिया, बताओ ये नौजवान तुम्हारे पास क्या है? आपने कहा 40 दिनार है। अच्छा 40 दिनार कहाँ है? कई कपड़े के अंदर छुपे हुए, सिले हुए। अजीब नौजवान है, पैसे भी बता रहा है, जगह भी बता रहा है कहाँ छुपा के रखे हैं। सरदार को बुलाया कि सरदार, एक नौजवान अजीब सी बातें कर रहा है, कहता कपड़े में पैसे छुपे हुए, सिले हुए भी हैं। सरदार आया, नौजवान कितने पैसे? का 40 दिनार। कहाँ है? बोले लिबास में सिले हुए हैं। का नौजवान, लोग तो हमसे माल छुपाते हैं, तुम खुद ही बता रहे हो, क्या वजह है? अल्लाह अकबर। देखो सच्चे की जबान से जब बात निकलती है तो कैसा असर रखती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि मेरी माँ ने बस मुझसे एक वादा लिया था कि बेटा हर हाल में सच बोलना। आपने सवाल किया, मैंने बता दिया, पैसे इधर पड़े हुए हैं। अब मुझे एक बात बताइए, गौसे आजम ने कोई बयान नहीं किया है, कोई रिवायतें आयतें नहीं सुनाई,
صرف آپ نے سچ بولا، اللہ اکبر، وہ سچی زبان سے جب وہ جملے نکلے نا تو وہ ڈاکوؤں کے سردار کے دل میں پیوست ہو گئے. وہ ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے، زارو کتار رونے لگا، اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے ذرا دیکھو یہ نوجوان نے اپنی ماں سے ایک وعدہ کیا ہے، یہ اس وعدے کو پورا کر رہا ہے. ارے میں تو رب سے کیے ہوئے روز وعدے پامال کر رہا ہوں، میں قیامت کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ ڈاکوؤں کا سردار رونے لگا، اپنے ڈکیتی سے توبہ کی، سارے قافلے والوں کا مال واپس کر دیا. ارے صرف شیخ عبد القادر جیلانی کا نہیں، پورے قافلے والوں کا مال سلامت رہ گیا. کیا سیکھنے کو ملا؟ سچ کو آنچ نہیں ہے. ہاں لوگ کہتے ہیں یار جھوٹ بولو تو ہی کام بنے گا. نہیں جناب، بنے گا نہیں، بگڑے گا. سچا جو ہے وہ اللہ کو بڑا پسند ہے. سچائی یہ اولیاء کا طریقہ ہے، یہ نبی پاک کا طریقہ ہے. مجھے ایک بات بتاؤ نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سالہ زندگی جب گزاری تھی اور مکے کے لوگوں میں اب اعلان نبوت کا وقت آیا تھا، اس وقت میرے آقا صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ نے ایک عظیم الشان اعلان کیا تھا، اے لوگوں بتاؤ میں کون ہوں. یہ کیسا اعلان ہوتا ہے؟ یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اپنے ساتھ رہنے والوں کے سامنے یہ پوچھ لینا کہ مجھے بتاؤ میں کون ہوں، تو پھر لوگوں کو بڑی باتیں پتہ ہوتی ہیں. مگر میرے آقا کی شان دیکھو، 40 سال ان خون خوار لوگوں کے درمیان رہے تھے، مگر سب کی زبان پر ایک ہی جواب تھا، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ سچے ہیں. ایک بات تو بتاؤ، بے حد محبت ہے آقا سے، بڑی محبت ہے غوث اعظم سے. آقا امین ہیں، غوث پاک سچے ہیں، اور یہ نبی پاک کو ماننے والا غوث پاک کا دیوانہ کیسے جھوٹ بول دیتا ہے؟ اپنے بارے میں سوچو، کیسے فیضان ملے گا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا؟ کیسے غوث اعظم کی سچی غلامی کا دعویٰ کر سکتے ہم کہ اگر زبان پہ جھوٹ ہے تو؟ یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں صرف سچ بولنا ہے. ہمارے آقا تو وہ ہیں جن کے بارے میں بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. ارے سچی بات سکھانے والے آقا ہیں، اور نبی پاک کا غلام کہلانے والے کی زبان پہ جھوٹ. اچھا جھوٹ بھی اب اتنا آ گیا ہے کہ پہلے تو لوگ کبھی کبھی جھوٹ بولتے تھے. لوگ بتاتے ہیں پہلے کبھی کبھی کوئی جھوٹ بولتا تھا، اب تو ایسا لگتا ہے کوئی کبھی کبھی سچ بولتا ہے. ہر بات میں جھوٹ، دوستوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ، کاروبار میں مال بیچنا ہے تو جھوٹ، مال خریدنا ہے تو جھوٹ، پیسے دینے نہیں ہے تو جھوٹ، ہر بات میں جھوٹ. مذاق بن گیا جھوٹ، تو اس کو کوئی بڑا گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. روایتوں میں آتا ہے جب بندہ ایک جھوٹ بولتا ہے نا، اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ اس کے منہ کی بو سے فرشتے 1 میل دور ہو جاتے ہیں. اب سوچو، جھوٹ بول بول کر فرشتے تو دور کر دیے ہیں، رحمت کے فرشتے تو ہو گئے دور. اب ہم کہتے ہیں گھر میں بیماری نہیں ختم ہوتی، پریشانی ختم نہیں ہوتی، برکت نہیں آتی، کاروبار میں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. ارے تم نے جھوٹ بول کر سارے رحمت کے فرشتے تو دور کر دیے. آؤ اے غوث پاک کے چاہنے والوں، اگر واقعی فیضان غوث حاصل کرنا ہے نا، واقعی 11ویں شریف کی برکتیں حاصل کرنی ہے، تو آج ایک نیت کر کے جاؤ کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے. نیت کر لیں انشاءاللہ، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ، سچ بولیں گے. کبھی کبھی مشکل ہوتا ہے سچ بولنا، لیکن آپ یقین کریں جب آپ سچ بولتے ہیں نا تو کام سیدھا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ مدرسے کے طلباء بھی بیٹھے، اسکول کالجز والے بھی بیٹھے ہوں گے، آفس میں جاب کرنے والے بھی بیٹھے. اب کسی دن آپ لیٹ ہو گئے، ٹھیک ہے، اب لیٹ ہونے پر کیا بہانہ ہوتا ہے؟ وہ ٹریفک جام تھا، فلاں پرابلم ہو گئی تھی، پیر میں تکلیف تھی، طبیعت ٹھیک نہیں تھی. اب قاری صاحب، استاد صاحب، یہ آفس والے تو مان گئے کہ آپ آدھا گھنٹہ کیوں لیٹ ہوئے ہیں. جھوٹ کا گناہ تو مل گیا نا، اور آپ جلدی اٹھنے والے بھی نہیں بنے، کیونکہ آپ کو پتا ہے جب لیٹ ہوں گا جھوٹ بول دوں گا. لیکن جس دن آپ نے کہا کہ میری آنکھ ہی لیٹ کھلی تھی، میں خود گھر سے دیر نکلا تھا، تو کیا ہوگا؟ چھوٹی سی یا تو سزا ملے گی یا تھوڑے پیسے کاٹ لیے جائیں گے سچ بولنے کی وجہ سے. لیکن فائدہ کیا ہوگا کہ اب آپ کل جلدی اٹھیں گے، آپ جھوٹ سے بھی بچ گئے، آپ کی روٹین بھی ٹھیک ہو گئی. اور ایک اور بات یاد رکھیں، جو جھوٹ بولتا ہے نا وہ ہمیشہ پریشان نظر آئے گا آپ کو. ہاں کتابوں میں لکھا ہے جھوٹ بولنے والے کے چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے.
جھوٹ بولنے والا آپ کو مضطرب، ٹینشن میں پریشان دکھے گا، سچ بولنے والا بڑا پرسکون دکھے گا، اس کے چہرے پہ نور ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے نا، تو کئی بار ایسا بھی ہوا کہ لوگ جو پیارے آقا کا چہرہ دیکھتے نا، کہتے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، ایسا چہرہ، یہ جو کہتے ہیں سچ ہی کہتے ہیں۔ ہاں، جو سچ بولتا ہے نا، کام، کوائٹ، پرسکون، بڑا ریلیکس ملے گا آپ کو۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سیکھنے کو ملتی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب درس و بیان شروع کرنا چاہا تو آپ کے خود فرماتے ہیں کہ میں میرے بیداری کے عالم میں ظہر کی نماز سے پہلے حالت بیداری میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹے تم واعظ و نصیحت درس و بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کی حضور میں ایک عجمی شخص ہوں، آپ عربی نہیں تھے نا، عجمی تھے، میں عجمی شخص ہوں، اور بغداد کے عربی اور ماہر لوگوں کے سامنے میں کیسے بیان کروں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منہ کھولو۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میں نے اپنا منہ کھولا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک میرے منہ میں ڈال دیا۔ فرمایا اب واز کرو، اب نیکی کی دعوت دو۔ غوث پاک فرماتے ہیں ظہر کے بعد مجھے اسلام کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے میرے منہ میں 6 بار اپنا لعاب دہن ڈالا، فرمایا اب واز کرو۔ اللہ اکبر۔ اب غوث پاک فرماتے میں نے بیان شروع کیا، اب بیان کی برکتیں کیسی ظاہر ہوئی۔ 40 سال تک آپ بیان کرتے رہے، ہفتے میں 3 دن بیان فرماتے۔ غوث پاک بڑا علماء والا لباس پہنتے، اونچی جگہ منبر پر بیٹھ کر بیان فرماتے۔ شروع میں تھوڑے لوگ ہوتے تھے، آہستہ آہستہ ہجوم بڑھتا گیا۔ اب لوگ دور دراز سے گھوڑوں، خچروں، اونٹوں پر سوار ہو کر آپ کا بیان سننے آتے۔ اس وقت تقریباً 70,000 لوگوں کا اجتماع ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا غوث پاک کی ایک اور شان پتہ ہے کیا تھی؟ 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، سب تک آپ کی آواز پہنچ جایا کرتی تھی۔ اچھا غوث پاک کے شہزادے حضرت عبد الوہاب فرماتے ہیں غوث پاک کی محفل میں بڑے بڑے علماء اور مشائخ حاضر ہوتے تھے۔ 400 بڑے علماء تو ایسے تھے جو باقاعدہ قلم کاغذ لے کر آپ کے ارشادات لکھا کرتے، نوٹس لیا کرتے۔ کئی بار لوگ آپ کی محفل میں آ کر توبہ کرتے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے۔ غوث پاک فرماتے میرے ہاتھ پر 5,000 سے زیادہ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اب یہاں پھر ہمارے لیے درس ہے۔ کئی اسلامی بھائی بیان میں درس میں جی چراتے ہیں۔ یاد رکھو بیان میرے آقا کا طریقہ ہے، بیان یہ صحابہ کا طریقہ ہے، بیان یہ پیران پیر کا طریقہ ہے۔ اخلاص کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ درس و نصیحت کا جو کام ہے یہ تو سعادت مندوں کا حصہ ہے۔ ہمیں نہیں معلوم ہمارا بیان سن کر کون نیک بن جائے، کس کو نماز کی توفیق مل جائے، کون توبہ کر لے۔ ہمیں معلوم ہے ہم گناہ گار ہیں، ہمارے بیان میں اخلاص نہیں ہے، مگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سننے والا بخشا جاتا ہے اور اللہ اس کی برکت سے سارے مجمع کو بخش دیا کرتا ہے، سارے اجتماع کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اگر جب موقع ملے تو بیان سے جی نہ چرایا کریں، بیان کرتے رہا کریں، درس دیتے رہا کریں۔ یہ ولیوں کا طریقہ ہے، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے، اور دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں ہمیں درس و بیان کا موقع ملتا ہے۔ آپ دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب آئیں، اگر اسلامی بہنیں بھی مجھے سن رہی ہیں، آپ کو بھی درس و بیان کا موقع ملتا ہے۔ اور اسلامی بھائیوں کو تو ماشاءاللہ جب مدنی قافلے میں جائیں تو درس کا موقع، بیان کا موقع، اعلان کا موقع، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کا موقع، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ولیوں کا طریقہ ہے، جو اولیاء کا طریقہ ہے۔ اور دیکھیں نا میرے آقا کو کتنا پسند ہے بیان کرنا، اور غوث پاک کی شان تو دیکھو کہ اپنا لعاب دہن بھی انہیں عطا فرما رہے ہیں۔ تو اچھی نیتوں کے ساتھ درس و بیان کا سلسلہ بھی جاری رکھیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں، مگر آپ کی سیرت کا ایک اور بڑا کمال کا پہلو، اتنی بڑی شخصیت، اتنا جس کو کہیں کہ ولایت کا مرتبہ ہے، مگر خوف خدا کا عالم یہ تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک بار حرم میں کعبہ میں آپ کو دیکھا گیا کہ آپ نے کنکریوں پر سر رکھے
اور بارگاہ الہی میں عرض کی اے رب کریم مجھے بخش دے، اگر میں سزا کا حقدار ہوں تو بروز قیامت مجھے اندھا اٹھانا، کیونکہ نیکوکار لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ ولیوں کے سردار کہتے یا اللہ قیامت میں مجھے شرمندگی سے بچانا، اندھا اٹھا لینا۔ اور آج ہم ہیں کوئی فکر ہی نہیں ایمان کی، آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، گناہوں کا انبار ہے اور آنکھوں میں آنسو نہیں ہیں۔ ان کی نیکیاں کتنی، اللہ اکبر۔ غوث اعظم کی عبادتوں کے بارے میں آتا ہے 15 سال تک روزانہ رات میں ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ غوث پاک روز ایک قرآن ختم کرتے، اور قادری کہلانے والا پورا سال قرآن نہ پڑھے۔ سنو، پیران پیر روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، اور آج کہلاتا تو غوث پاک کا دیوانہ ہے، فرض نمازیں ہی قضا کر رہا ہوتا ہے۔ پوچھو نا اپنے آپ سے، ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیسی غلامی ہے اولیاء کرام کی؟ وہ تلاوت کرنے والے، وہ سجدے کرنے والے، کئی سالوں تک عشاء